الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی ویا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ آوے ماہی تینو اللہ گن آنے آوے ماہی تینو اللہ گن آنے ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں اکھیاں ہجر تیرے وچ انج وسن جی میں می ساون دیاں کڑیاں انہاں اکھیاں رونا ادوں دا سکھیا جدو واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدا رونا ادوں مکسی جدو بجیاں کفن دیاں لیراں لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ کہ جس نے موت کو خلق کیا حیات کو خلق کیا جس نے انسان کو زندگی کی دولت عطا کی وہ نہ چاہے کوئی سانس لے کر دکھا سکتا ہے وہ نہ چاہے کوئی اپنی مرضی سے زندہ رہ سکتا ہے جناب من جینا مرنا جس کے تابع ہو پھر اسی کی آگے سجدہ ریزی کر لینی چاہیے بندہ یہاں سجدہ کرتا ہے کرم نوازیاں وہ ذات وہاں سے عطا کر دیتی ہے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو ہماری قبروں کی ٹھنڈک ہیں جو ہمارے دلوں کا نور ہیں جو ہماری آنکھوں کا سرور ہیں یعنی مرنے والے گھبرانا نہ ادھر تمہارے رشتہ دار تمہاری پشت بچانے کے لیے ہیں قبر میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے میرا مصطفیٰ آ رہا ہے میں تقریر کرنے کا ارادہ کر کے بھی نہیں آیا دعا کرنے کا ارادہ تھا شاید ارادہ ہوتا بھی تو میرے سے پہلے تقریر بھی ہو گئی اب لب کشائی کرنے کا ارادہ نہیں رہا لیکن چند باتیں کرنے کا شرف حاصل کروں گا کہ میں پچھلے دنوں بھی ایک جگہ عرض کی کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گیا تو بھائی بندہ وہی ہوتا ہے جس کو شریک مان لے بولنے والا وہی ہوتا ہے جس کو بولنے والا مان لے جناب من پگ والا وہی ہوتا ہے جس کو کوئی پگ والا مان لے عزت والا وہی ہوتا ہے جس کو کوئی عزت والا مان لے بے قدروں سے نہ عزت تمہیں ملے گی بے قدروں سے نہ تمہیں دستار ملے گی جس کی آنگن میں خود کانٹے ہو وہ کسی کو عزت کیسے دے سکتا ہے عزت دینے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی ہے وہ نہ چاہے تو نہ پیشانی میں نور آتا ہے نہ سجدے میں سرور آتا ہے وہ کرم کر دے تو جناب من بستر میں سویا بندہ بھی میں مصطفیٰ کریم میرے سے 38ویں نسل میں ہوتے ہیں اور جناب من میں شجرے لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہم کاظمی سید وہ ہیں جو پشت میں نشانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 14 سال میرے دادے موسیٰ کاظم نے یوں سر کر کے رکھا اور آج بھی جو موسیٰ کاظم کے گھر پیدا ہوگا وہ شجروں سے نہیں پہچانے جائے گا اس کی حریر کی ہڈی ابری ہوئی بتائے گی یہ بیٹا کسی اور کا نہیں یہ موسیٰ کاظم کا ہے وہ جس کے گھر زہرا کی چکی چل رہی ہو وہ دنیا کے مال کا مشتاق نہیں ہوتا اس کا مشتاق صرف سجن کا دیدار ہوا کرتا آپ اپنے ذوق کو دیکھیں اور جناب من اب محمد کی کرم نوازیوں کو دیکھیں جو اپنے ذوق کو دیکھ کر مصطفیٰ کی نسبت کا ارادہ کر لے تو جناب من قدم بعد میں اٹھاتا ہے اللہ کرم نوازیوں کے بادل پہلے عطا کر دیتا ہے تو میں نے کہا
جس کو شریک مان لے، عزت والا وہ ہوتا ہے جس کو بادشاہ مان لے، بادشاہ وہ ہوتا ہے۔ وہ کنگلے تو ساروں کو ہی مان لیتے ہیں، لیکن جس کو عزت والا مان لے اس کی عزت کا عالم یہ ہوتا ہے۔ محمد کو دیکھو نا، کبھی علی مان رہا ہے، کبھی چچا حمزہ مان رہا ہے، کبھی ابو طالب غلامی کر رہا ہے، کبھی جناب مکے کے بادشاہ کا بیٹا ابو قحافہ کا پتر مان رہا ہے۔ پتہ یہ سمجھ آئی سارے بادشاہ بڑے ہیں پر محمد سے بڑی بادشاہی کسی کو نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے پچھلے دنوں بھی یہاں اسی شہر میں یہ بات عرض کی کہ میں کسی رشتہ دار کے گھر گیا تو میں نے اس سے لائٹ ذرا کم تھی تو میں نے اسے کہا ذرا بلب زیادہ چلا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اب بندہ کو مرید شرید ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو حیا کرتا، اب وہ رشتہ دار تھا اس نے حیا نہ کیا۔ وہ کہتا ہے قبر میں جا کے کیا کرے گا، ادھر اندھیرا ہوگا۔ تو میں نے کہا چلیا قبر میں تیری میں اندھیرا ہوگا، جب سے مرشد فضل شاہ کو بنا لیا ہے، جب سے محمد عربی کو سینے میں بسا لیا ہے، کسی اور کی قبر میں اندھیرا ہو تو ہو، محمد کی غلاموں کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو 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 کل ایمان، نعرہ حیدری۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں ذائقہ کس کو کہتے ہیں؟ تم کہو گے مٹھاس کو ذائقہ کہتے ہیں، نمکین کو ذائقہ کہتے ہیں، جناب من کڑوے کو ذائقہ کہتے ہیں۔ موت تیرا ذائقہ کیا ہے؟ تو اسی گاؤں میں نے یہ بات عرض کی تھی، موت کا ذائقہ یار کے دیدار کو کہتے ہیں۔ جس کو سجن کا دیدار مل جائے اور جناب من مرے ہوں سے قبریں بھری ہوئی ہے، لیکن مرتا وہ ہے جس کا محمد جیسا سائی نہ ہو، اور جس کی پشت پر محمد کی نگاہ ہو، اور جس کے سینے میں محمد کا فیضان ہو، وہ قبر میں بھی جا کے مرتا نہیں۔ اور نشانی بتاتا ہوں، جاؤ میرے علی کے قدموں میں چلے جاؤ تو وہ آج بھی قبر سے اٹھ کے بتائے گا مرتا وہ ہے جس کو ماہی اپنا دیدار عطا کرے، اور جس کے گھر لنگر ہی نہ ہو، مرنا اس کا مقدر ہے نا بھائی۔ ضرورت ہی ہے نا، کمی ہے، جیب کے مال کی کمی ہو، کردار کی کمی ہو، اخلاص کی کمی ہو، درود کی کمی ہو، شریعت کی کمی ہو، تو جناب من کمی تو کسی چیز کی بھی ہو جاتی ہے۔ جس کو وٹامن کی کمی ہو جائے سر درد اس کا مقدر، جس کو خون کی کمی ہو جائے کمزوری اس کا مقدر، اور جس کو یار کے عشق کی کمی ہو جائے مرنا اس کا مقدر۔ ارے مرے وہ جس کا محمد جیسا سائی نہیں۔ ہم تو قبر میں جا کے کہیں گے اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ آخری بات کر کے اور خواجہ غلام فرید کا پیغام دے کے اجازت چاہوں گا۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ ہار تھیواں تیرے گل دا وے مائیا، ہار تھیواں تیرے گل دا وے مائیا، تیری نظروں دور نہ تھیواں، یا تیرے پیراں دی بن جاں جتی، نت قدمی یار مدیمہ، عجز نیاز ہے مٹی ساڈی، نت باندی یار صدیمہ، اوے آگ فرید دل بر نو انو میک کے ہر دم جیواں۔ میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں بندے کی زندگی رونے سے شروع ہوتی ہے، اور جو یار یہ رونا اس لیے ہے کہ روح کا ہجر ہو جاتا ہے یار کے وصل سے، روح اپنی جدائی کو لے کے روتی ہے، اور جو اس دنیا میں یار کی ہجر میں روتا رہے اسے اگلے جہان میں رونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو ادھر بے فکر ہو جائے پھر وہ قبر میں جا کے کہتا ہے سانپ آ گیا فلاں آ گئی۔ اور میرے مرشد فرماتے ہیں سانپ کی فکر اس کو ہو جس نے سانپ والا کام کیا ہو۔ ہم نے تو مدنی تاجدار کی غلامی کا ارادہ کر لیا ہے، ہماری قبر میں تو وہ مکھ آئے گا
جس کو امیر خسرو کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم دنیا ایک اندھیر نگری ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کل پل صراط ہوگا اور بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا. وہ والا پل صراط نہیں، یہ زندگی پل صراط ہے. آپ کے ایک عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ بارگاہ رسالت سے آپ کو وہ اشارہ ہو جائے کہ آپ دوبارہ اس بارگاہ میں جانے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن پڑھنے والوں اس زبان پر مان نہ کرو، کیونکہ اس نے نہ چاہا تو اس نے ہلنا چھوڑ دینا ہے. اے دولت پر مان کرنے والوں، جب وہ نہیں چاہے گا نا تو تمہاری ضرورت کے کاموں میں بھی یہ چیز کام نہیں آئے گی. وہ میرے ایک دوست تھے تو ان کے بچے کی نظر 60% رہ گئی اور دن بدن کم ہوتی جا رہی. تو وہ فرانس سے آئے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر تو اچھا ہے، اتنے $1000 لے لے اس کی آنکھ ٹھیک کر دے. تو وہ کہتا ہے ڈالروں کی بات نہیں ہے، بات اس کے نور کی ہے. اس نے لے لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو دیکھنے میں مدد نہیں کر سکتی. اے انسان اپنے آپ کو دیکھ، تو کیا ہے؟ کیا تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ کیا صرف بتوں کو چھوڑ دینا کلمہ ہے؟ اپنے نفس کی خواہش کو نہ چھوڑو تو کلمہ تمہاری زینت نہیں ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں، میں نے حدیث شریف پڑھی، سرکار نے فرمایا جو لکھو گے، میں خود کو پوچھتا ہوں جو بولو گے اگلے جان اس کا حساب دو گے. تو میں 40 منٹ کی تقریر یہاں کر جاؤں، قبر میں پوچھ حضور سیدی بادشاہ شہباز لامکانی قطب سبحانی حضور سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ فرماتے ہیں ایک مولوی جی قرآن پڑھ رہے تھے تو بلا کے کہتے ہیں مولوی جی لوگوں کو تو سناتے ہو، کبھی اپنے آپ کو بھی سنایا ہے؟ تو وہ بھی بندے کا پتر تھا، اس نے کہا حضور پہلے تو نہیں سنایا، آپ مہربانی کر دیں. اس گجرا والے کا مشہور عالم دین ہے، خود بھی قرآن پڑھ کے روتا تھا اور سننے والے بھی رو پڑتے تھے. کیا میں تم سے پوچھتا ہوں، میں نے کل نفس ذائقۃ الموت پڑھا، میری زبان میں تو کوئی تاثیر نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آیا یا نہیں آیا. میں خود کو پوچھتا ہوں کیا مجھے سمجھ آیا؟ کیا میں اس قابل ہوں؟ میرے شاہ جی حضور تبلیغ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹا جب کسی کام کے لیے نکلو نا کوشش یہ کرو وہ تمہیں دا لگا دے، تم دا نہ لگاؤ. تمہیں دا لگے گا تو محمد چھڑانے کے لیے ہے، تم لگاؤ گے تو کس کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ عزیز من، عزت کی نشانی یہ ہے کہ تم کسی کو عزت دو، معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم کسی کی غلامی کر لو. جو غوث الثقلین کی غلامی کرنا نہیں جانتا محمد عربی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ غوث الثقلین بیٹا ہے محمد عربی کا. عزت معرفت زندگی و موت کی ہر کشمکش اس ذات کی پیدا کردہ ہے. وہ چاہے تو مہربانیاں کر دے، چاہے تو مہربانیاں نہ کرے، چاہے تو فصل کو اگا دے، چاہے تو تمہیں ذلیل و رسوا کر دے، یہ اس کی مرضی ہے. میرے شاہ جی حضور ایک دفعہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص نے کوئی ایسی حرکت کی جو مجھے ناگوار گزری تو میں نے کہا میں نے یہی ایک ہر بندہ اس طرح کا جملہ بولتا ہے، میں نے کہا اس کے شکل دیکھو اور اس کے پاس گاڑی دیکھو اور اس کے کام دیکھو. میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں تم اپنی شکل دیکھو، کیا جو تم پر اللہ کے انعامات ہیں تم اس کے قابل ہو؟ ہماری تو رات بھی گناہ میں ہے، دن بھی گناہ میں ہے، ہم مسجد میں بھی بیٹھے ہوں تو ہمارا ارادہ گناہ کا ہی ہوتا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں کیا جو دن رات کھا رہے ہو، خود کما رہے اور کھا رہے ہو، 5000 کمانے والا 10,000 کا اگر بل دے رہا ہے تو یہ غیب کا خزانہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم اپنے کمائے سے صرف اپنا پیٹ نہیں بھر رہے تو سمجھو وہ ذات موجود ہے جو پالن ہار ہے، جس کو رب کائنات کہا گیا ہے، وہ اس کائنات میں بھی تمہارا وارث ہے، اس کائنات میں بھی تمہارا وارث ہے. جناب من اتنا نہ اتراؤ کہ تم سے بارگاہ رسالت کی وہ غلطی و گستاخی ہو جائے کہ تم مدینے بھی چلے جاؤ. میں یہ عبد الرحمن میرا پیار والا شخص ہے، اس کے ساتھ میرا دل
کہ کچھ رشتے ہیں اس کے والد کے ساتھ، اس کے چاچا ریاض کے ساتھ۔ میری آج سر کی مدینہ شریف کی فلائٹ ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے اس لیے آیا کہ سجن بچھڑ جائیں تو سجن ہی دلاسا دیتے ہیں۔ 1400 صدیوں بعد اگر میری رگوں میں محمد کا خون ہے تو میں اپنے ساتھ جڑنے والے کے غم میں شریک نہ ہوں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ اس محمد عربی کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو سخیوں سے سخی، وہ تو کرم نوازوں میں سے کرم نواز۔ کوئی اتنا کریم ہے ہی نہیں جتنا کریم میرا محمد ہے۔ تم اس کی طرف چل کے تو دیکھو، زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے گا، مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں مرتا وہ ہے جس کی محمد سے نسبت نہیں ہوتی۔ اور جناب من، یہ قبر کی مٹی کا بوسہ اس لیے نہیں کہ اس میں مہر علی لیٹا ہے، اس میں داتا علی حجویری لیٹے ہیں، غوث ثقلین لیٹے ہیں۔ ہمیں یقین ہے یہ وہ مے خانہ ہے جس میں ساقی کا چکر لگا ہے۔ ہم تو اس مٹی کی خوشبوؤں کی بلائیں لینے جاتے ہیں کہ عبد القادر نے تو محمد کا قبر میں دیدار کیا ہوگا، ہم اس دیدار کی خوشبوئیں لے کے زندگی کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے ہمیشہ عرض کروں گا، اچے اچا تا نہ ترایا تاں اگیو لگے، اچے اچا نہ ترایا تاں اگی لگے، نیما نیما رو محمد تینو تتی وانا لگے۔ کہ محمد سے وفا دینے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔